अदब गुजारिश है कि आज से महफिल पर जो महफूज हो जाए, क्योंकि यकीनन यही नहीं फितरत भी होंगे, यही नहीं खुद भी होंगे, यही नहीं जो है रहने भी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर से मुतवक्किल पर बैठने के बाद दिलों को, दिमागों को, ज़हनों को, फिक्रों को, लफ्ज़ों को, नातिक़े को, सामिए को, जहानत को, बसारत को एक ऐसी ताकत और क़ुव्वत हासिल होती है कि जिसका नाम है हुसैनियत। और ये वो ताकत है कि जिससे हर गाँव का यकीन डरा है, डरता है और डरता रहेगा। इसीलिए कुछ कसीदा खानियों के भी मुखालिफ हैं, कुछ कसीदा खानियों में पाए जाने वाले शुआरा के इशार के भी मुखालिफ हैं, और कुछ अफराद अगर मुखालिफत न करें तो इस सिलसिले में तो मुझे ये तशवीश पैदा हो जाएगी कि क्या जहन्नम खाली रह गए। मेरा किस्सा ये है कि फिलहाल मैं मुर्दाबाद जिंदा की कैफियत में हूँ, और पहले शिरकत की जोड़ी बड़े इसरार के साथ मेरे गले में बांधी गई, और उसके बाद निजामत की जंजीर में मुझको जकड़ दिया। अब अगर आप हज़रात मुझे इजाज़त दी तो मैं दो मिसरे जोश अलीआबादी के जो तकरीबन आप सबको याद हैं वो सुना कि इंसान को बेदार तो होने में इंसान को बेदार तो होने में तो हर कौम पुकारे हमारे यहाँ से। अब आलिदा साहब के दो मिसरे समझिए कि एक फख्र सा महसूस हमें होता है, एक फख्र सा महसूस हमें होता है जब कोई ये कहता है हमारे हज़रात। मेरे लगभग 20 बरस पुराने दोस्त और आपके लिए बिल्कुल एक नए शायर जिनका ताल्लुक न तशय्युअ से है, न इस्लाम से है, न उन्होंने कलमा पढ़ा है, और अच्छा है कि अधूरा कलमा पढ़ के बर्बाद नहीं हुए। इस महफिल का इख्तिताम मैं अपने बहुत पुराने और गहरे दोस्त था, मैं अहमदाबादी से करवा के ये बात साबित करना चाहता हूँ कि फख्र का महसूस हमें होता है जब कोई ये कहता है हमारे। सुनिए हिंदू हुसैन को क्या समझता है और लानत कीजिए उन पर जो खुद को शिया भी कहते हैं और हुसैन के खिलाफ बोलते हज़रात, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आपके सामने हूँ और बारगाह मौला अली और हज़रत इमाम हुसैन के शान में कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। लीजिए 2-3 शेर पेश करो आप वाले। अर्ज़ करता हूँ कि जिसे इश्क़े अली हासिल नहीं है, जिसे इश्क़े अली हासिल नहीं है, अताए रब के वो काबिल नहीं है। कि जिसे इश्क़े अली हासिल नहीं है,
عطائے رب کے وہ قابل نہیں ہے، اور میں دیوانہ ہوں آل مصطفیٰ کا، میں دیوانہ ہوں آل مصطفیٰ کا، میری بخشش کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں دیوانہ ہوں آل مصطفیٰ کا، میری بخشش کوئی مشکل نہیں ہے، اور علی کا چاہنے والا ہوں میں بھی، علی کا چاہنے والا ہوں میں بھی، مجھے پرواہ مستقبل نہیں ہے، مجھے پرواہ مستقبل نہیں ہے۔ اور یہ بطور خاص پیش کرتا ہوں دوستو، دیکھیے گا کہ مجھے پرواہ مستقبل نہیں ہے، اور خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں، کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ جسے عشق علی حاصل نہیں ہے، عطائے رب کے وہ قابل نہیں ہے، اور میں دیوانہ ہوں آل مصطفیٰ کا، میری بخشش کوئی مشکل نہیں ہے، اور خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ حضرات کچھ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، عرض کرتا ہوں، یہ سمجھ کے سنیے گا کہ ایک ہندو پڑھا ہے لیکن وہ پرستار حسین ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ محبت کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، محبت خود میں ایک ایمان ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، شیخ سماعت فرمائے کہ ہم حسینی برہمن ہیں، ہم حسینی برہمن ہیں، ہم کو اس کا گیان ہے کہ ہم حسینی برہمن ہے، ہم کو اس کا گیان ہے کہ حق کی خاطر جان دینے میں وفا کی شان ہے، کہ ہم حسینی برہمن ہے، ہم کو اس کا گیان ہے کہ حق کی خاطر جان دینے میں وفا کی شان ہے، حق کی خاطر جان دینے میں وفا کی شان ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ دعائے حضرت شبیر کا احسان ہے، یہ دعائے حضرت شبیر کا احسان ہے کہ اہل کوفہ مٹ گئے، ہندی ہے، ہندوستان ہے۔ ہم حسینی برہمن ہیں، ہم کو اس کا گیان ہے کہ حق کی خاطر جان دینے میں وفا کی شان ہے، کہ یہ دعائے حضرت شبیر کا احسان ہے کہ اہل کوفہ مٹ گئے، ہندی ہے، ہندوستان ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، معصوم کا شعر دیکھیں کہ اصغر معصوم کے ہونٹوں پہ جو مسکان ہے، اصغر معصوم کے ہونٹوں پہ جو مسکان ہے، غور سے دیکھو حسینی جیت کا اعلان ہے۔ اصغر معصوم کے ہونٹوں پہ جو مسکان ہے، اصغر معصوم کے ہونٹوں پہ جو مسکان ہے، غور سے دیکھو حسینی جیت کا اعلان ہے، غور سے دیکھو حسینی جیت کا اعلان ہے۔ ابھی ہمارے محترم مولانا صاحب حضرت عباس کا ذکر کر رہے تھے، شیخ صاحب فرمائے کہ بھیٹ چڑھ جائے جو بھائی پیاسا رہ کر بھائی پر، دیکھیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں، کہ بھیٹ چڑھ جائے جو بھائی پیاسا رہ کر بھائی پر، ایسے بھائی کے لیے کل گنگا جل قربان ہے، ایسے بھائی کے لیے کل گنگا جل
قربان ہے ایسے بھائی کے. اور یہ شعر حضرات میں محسوس کرتا ہوں میرے زندگی کا سب سے حسین شعر, میں اس کو مانتا ہوں. آپ سماعت فرما لیں, اچھا لگے تو داد دیجیے گا. عرض کرتا ہوں کہ ایسے بھائی کے لیے کل گنگا جل قربان ہے کہ یا علی کہہ کر اڑا دینا چتا کی رات کو, یا علی کہہ کر اڑا دینا چتا کی رات کو, اور کربلا تک یہ پہنچ جائے میرا ارمان ہے. کہ یا علی کہہ کر اڑا دینا چتا کی رات کو, یا علی کہہ کر اڑا دینا چتا کی رات کو, اور کربلا تک یہ پہنچ جائے میرا ارمان ہے, کربلا تک یہ پہنچ جائے میرا ارمان ہے. کچھ دن پہلے ایک دوست ہمارے پاکستان سے تشریف لائے, بہت اچھے دوست تھے, ہمارے شاعر بھی ہیں. ہم نے ان سے پوچھا آپ کے وطن کا نام یہ کیوں ہے؟ بولے ہم پاک ہیں. میں تم جھوٹے ہو. میں کہا وہ کیوں؟ میں کہا وہ دیکھیے گا, شعر سنیے گا, اچھا لگے تو بتائیے گا. میں کہا کیوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم پاک نہیں ہو. پاک کیا ہوتا میں بتاتا ہوں, شعر سنیے گا حضور. عرض کرتا ہوں کہ میرے ہردے میں بسے ہیں فاطمہ زہرا کے لال, میرے ہردے میں بسے ہیں فاطمہ زہرا کے لال, اس سے بہتر بھی جہاں میں کوئی پاکستان ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ یا علی کہہ کے اڑا دینا چتا کی رات کو, یا علی کہہ کر اڑا دینا چتا کی رات کو, اور کربلا تک یہ پہنچ جائے میرا ارمان ہے, کربلا تک یہ پہنچ جائے میرا ارمان ہے. اور میرے ہردے میں بسے ہیں فاطمہ زہرا کے لال, میرے ہردے میں بسے ہیں فاطمہ زہرا کے لال, اس سے بہتر بھی جہاں میں کوئی پاکستان ہے. وہ بولے نہیں ہے صاحب, اس سے بہتر بھی جہاں میں کوئی پاکستان ہے. اور میں ایک ادنا شاعر آل نبی ہوئے, میں اس سے ایک دو شعر اور یاد آگے سماعت فرما لیں کہ اس سے بہتر بھی جہاں میں کوئی پاکستان ہے. کہ اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا نہیں, اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا نہیں کہ منکر شبیر و شبر منکر ایمان ہے. اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا نہیں, منکر شبیر و شبر منکر ایمان ہے. اور اس لیے اچھا نہیں ہوتا ہے دل کا توڑنا, اس لیے اچھا نہیں ہوتا ہے دل کا توڑنا. کربلا والا مسافر اس جگہ مہمان ہے. اس لیے شیخ کہ اس لیے اچھا نہیں ہوتا ہے دل کا توڑنا کہ کربلا والا مسافر اس جگہ مہمان ہے, کربلا والا مسافر اس جگہ مہمان ہے. اور مکتے کا شیخ پر حضور بہت بہت شکریہ کہ میں ایک ادنا شاعر آل نبی ہوں اے مینک, میں ایک ادنا شاعر آل نبی ہوں اے مینک. شاعری کیا ہے میری شبیر کا وردان ہے, شاعری کیا ہے میری شبیر کا وردان ہے. ہم حسینی برہمن ہیں, ہم کو اس کا گیان ہے کہ حق کی خاطر جان دینے میں وفا کی شان ہے. حق کی خاطر اور اب آپ کو کیا کرنا ہے اس سلسلے کے ایک دوسرے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ بعد میں جب مجھے بلائیں گے تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. میں مطلع ایک فرما دیتا ہوں, ذہن میں رہے گا تو شاید آپ مجھے پر پہچان لیں گے کہ وہی آدمی ہے جو کچھ دیر پہلے کلام پڑھ رہا تھا. عرض کرتا ہوں کہ ذہن نقاد میں شمع حیرت جلی,
ذہن نقاب میں شمع حیرت جلی، دیر تک بات اہل حرم میں چلی، ذہن نقاب میں شمع حیرت جلی، دیر تک بات اہل حرم میں چلی، جبکہ ہندو نے لکھا بخط جلی، میرے مولا علی، میرے مولا علی۔